اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام۔ محمد رفیع ایک سدا بہار اور دلوں میں اتر جانے والی آواز کے مالک تھے۔ ان کے گانوں کے دیوانوں کی 3 نسلیں اب پروان چڑھ چکی ہیں اور ان کی موت کو 42 سال گزر جانے کے باوجود زوال نہیں آیا۔ ان کے فلمی گانے تو اپنا اثر رکھتے ہی تھے، لیکن انہوں نے جو نعت گوئی کی اس نے مسلمانوں پر خاص طور پر اثر ڈالا تھا۔ ان کی نسلوں کو ایمان کی حرارت بخش دی اور بہت سے غیر مسلموں کو تو نعتوں سے ایمان کے نور سے منور کر دیا تھا۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محمد رفیع کے دل کو خود نعت گوئی نے کیسے منور کیا تھا۔ یہ 70 کی دہائی کا قصہ ہے جب محمد رفیع پر حالات کے جبر، اپنوں کی ناقدری اور احسان فراموشوں کے تابڑ توڑ حملوں نے انہیں شدید غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا سارا انڈیا ان کا دشمن ہو گیا ہے۔ مایوسی میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن یہی مایوسی انسان کو وقتی طور پر اندھیروں میں لے جاتی ہے، مگر پھر روشنی کا نیا سفر شروع کرا دیتی ہے۔ انسانوں کے بجائے بندے کا دل خدا کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ محمد رفیع کی اس حالت کا راز موسیقار نشاط جان گئے تھے۔ انہوں نے محمد رفیع سے کہا وہ یکسانیت اور انسانی رویوں کے ایک چکر میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ مکہ مدینہ کا سفر اختیار کریں اور حج عمرہ کریں تو ان کے خیالات کو تازگی اور دل کو نئی ایمانی حرارت مل سکتی ہے۔ یہ سن کر محمد رفیع کے اندر امنگ اور تڑپ پیدا ہو گئی اور وہ خاموشی سے حج کے لیے چل پڑے، مگر پاکستان میں اپنے بھائی انور کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہ بھی حج پر آ جائیں تاکہ ان کی برسوں بعد ملاقات ہو سکے۔ ادھر محمد رفیع کے ساتھ ان کی بیگم بلقیس بھی تھی اور ہمراہ ظہیر بھائی بھی تھے، اور پاکستان سے ان کے بڑے بھائی انور نے بھی کنفرم کر دیا تھا کہ وہ آ جائیں گے۔ حج میں بھی کافی دن تھے اور محمد رفیع کئی روز پہلے سعودی عرب پہنچ گئے تھے۔ جاننے والے انہیں دیکھ کر ان کی مہمان نوازی کا موقع اٹھانا چاہتے تھے، لیکن محمد رفیع صاحب کے چہرے سے بے چینی نظر آ رہی تھی۔ انور بھائی نے پوچھا رفیع تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ تو محمد رفیع کہنے لگے بھائی میں اس سرزمین مقدس پر پہنچ چکا ہوں جہاں میرے سرکار کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ میں مدینہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ مدینہ کی وہ گلیاں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے آقا کے قدم پڑا کرتے تھے۔ انور بھائی نے کہا ابھی تو ہم نے مکہ چلے جانا ہے۔ محمد رفیع کہنے لگے وہ تو ہم نے جانا ہے، مگر میں کیا کروں، میرا دل روضہ رسول پر جانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ کہہ کر محمد رفیع اپنے دل کا حال اور تڑپ کا اظہار کرنے کے لیے گنگنانے لگے۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ۔ انور بھائی آپ کو نہیں معلوم اس وقت میرے دل میں کتنی زیادہ تڑپ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں آنکھ بند کر لوں تو آنکھ کھلے تو سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور بس میں دیکھتا رہوں۔ اگلے دن پھر محمد رفیع مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے بھائی انور بتایا کرتے تھے کہ جس دن ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو دور سے ہی مسجد نبوی کے مینار دیکھ کر رفیع ہچکیاں بھرنے لگے تھے۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ گرم تھا اور کانپ رہا تھا۔ ایک دم مجھے لگا شاید اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا خیر تو ہے رفیع؟ محمد رفیع منہ سے کچھ نہ بولے۔ مجھے لگا اگر میں نے اس کو سہارا دے کر نہ رکھا تو یہ گر جائے گا۔ میں نے کاندھوں سے رفیع کو تھام لیا اور مسجد نبوی کے اندر لے گیا تو رفیع کی سانس پھول گئی، آنسو دھڑا دھڑ بہنے لگے، پورے بدن پر راشا طاری ہو گیا۔ میں فوری اس کو لے کر مسجد نبوی کے صحن میں ایک جانب لے جا کر بیٹھ گیا۔ سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ رفیع سامنے دیکھتا جاتا اور پڑپڑاتے لبوں کے ساتھ کچھ پڑھتا چلا جاتا۔ میں نے پانی کی بوتل نکال کر رفیع کو بڑی مشکل سے پانی پلایا اور بلقیس کی جانب دیکھا تو وہ بالکل اطمینان سے بیٹھی تھی۔ وہ میری طرف پلٹی اور کہنے لگی انور بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ان کی یہ حالت اچانک نہیں ہوئی۔ انڈیا میں اپنے گھر میں جب بھی یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو راتوں کو ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی۔ یہ سارا کملی والی سرکار سے عشق کا فیض ہے۔ محمد انور کہا کرتے تھے کہ جس دن مجھے پتا چلا کہ محمد رفیع میرا بھائی کتنا بڑا عاشق رسول ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بچپن میں اس کی درویشی دیکھی تھی اور اس درویشی میں جو مستی ظاہر ہوئی تھی، جو جذب کا عالم تھا، وہ میں نے برسوں بعد اپنے بھائی سے ظاہر ہوتے دیکھا تھا۔ رفیع کا اس وقت یہ عالم تھا کہ وہ پہلے زیر لب اس نعت مبارک کے اشعار گنگنانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام۔ اس وقت مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ مسجد نبوی میں یوں اس طرح بلند آواز میں نعت پڑھتے دیکھ کر مسجد نبوی کے محافظ نہ آ جائیں، لیکن یہ میرے نبی کی شان تھی اور وہ اپنے رفیع پر مہربان تھے کہ وہ نعت گنگنا کر پڑھ رہا تھا۔
اور اپنا حال زار بیان کر کے رو رہا تھا، سرکار کو اپنا سلام پیش کر رہا تھا، اور کئی اور زائرین آواز سن کر ہمارے پاس آگے تھے۔ 3-4 عربی محافظ بھی کلام سن کر پاس آگے، مگر خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ رفیع کی سوز بری آواز سن کر پاس بیٹھ گئے اور ادھر ایک محفل کا سما سا پیدا ہو گیا۔ محمد رفیع تو اپنے حال سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب تک وہ نعت پڑھتا رہا میں نے دیکھا زائرین بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ محمد رفیع جب اپنا حال زار اور سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر چکا تو محافظ ان کے پاس آئے۔ جب اردو اور ہندی میں بولے تو پتہ چلا ان میں سے ایک پاکستانی تھا اور 2 انڈین مسلمان تھے جو مسجد نبوی میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے اور زائرین کو بدعات سے روکا کرتے تھے۔ محافظوں نے شدت جذبات سے محمد رفیع کو سینے سے لگایا اور کہا، آپ کا سلام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا ہوگا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔ ناظرین، محمد رفیع نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نعتیہ اشعار پڑھے تھے اور اپنا سلام پیش کیا تھا اپنے پرسوز لہجے میں، آپ بھی یہ سنیے۔ بعد میں جب رفیع صاحب واپس انڈیا پہنچ گئے تو انہوں نے اس نعتیہ کلام کو عام کر دیا تھا۔ 50 سال ہونے کو آگے ہیں، محمد رفیع کا سنایا ہوا یہ نعتیہ سلام رمضان المبارک میں خاص طور پر سنا جاتا ہے۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔